जो معاشرے میں یہ جو تناؤ، یہ حبس اور یہ جو کبھی حرکات کر کے یہ اس میں جو لعنتی جو رول پلے کر رہا ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں دوسرا یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو یہ حرکات و سکنات ہے اس حوالے سے بھی اسٹیٹ خود سیلف اس کا نوٹس لے سکتی ہے، تو یہ پاکستانی معاشرے کو اس جگہ پہ ڈبو کے رکھ دے گی جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اٹھنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ لائف امپریزمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ آج کل ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ ٹرینڈ ہے علی سیٹھی کا۔ اور علی سیٹھی جو ہے پاکستان کے نامور گلوکار ہیں جنہوں نے پسوڑی گانا گایا اور پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی، اور اب انہوں نے یہ پسوڑی ایسی پسوڑی ڈالی ہے کہ جو زبان زد عام ہے، ٹویٹر پر ٹرینڈ بن چکا ہے، اور ان سے متعلق یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے لڑکے سے شادی کر لی ہے، اور یہ خبریں جو ہے وہ زبان زد عام ہے، ٹویٹر پر چل رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پر۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست پاکستان میں اس کی کیا گنجائش ہے، کیا لڑکا لڑکے کے ساتھ جو ہے شادی کر سکتا ہے، یا جنس پرستی کا جو تعلق ہے وہ قائم رکھا جا سکتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے، نہیں رکھا جاتا تو پھر قانون کیا کہتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ سینئر قانون دان ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان راجہ خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو خبر گردش کر رہی ہے پاکستان میں، پہلا کیس یہ سامنے آیا ہے کہ ہم جنس پرستی کو دیکھتے ہوئے ایک لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اسلام اور اسپیشلی آئین پاکستان اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دیتا اس پہ، بلکہ اگر یہ معاشرے میں یہ گند پھیلایا جائے گا تو یہ کبھی حرکت ہے، اور اس کے حوالے سے سخت سزائیں۔ اور دیکھیں اس میں 370 بھی فعال کرتی ہے، یہ بدفعلی کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کو زیادہ ترویج دی گئی یا اس کو زیادہ پھیلایا گیا تو یہ پاکستانی معاشرے کو اس جگہ پہ ڈبو کے رکھ دے گی جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اٹھنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ لائف امپریزمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہے، اور یہ جو ٹرینڈ بنا رہے ہیں نا، اس میں مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں یہ جو لوگ آ رہے ہیں اب نئی جنریشن، ان کو شاید اس چیز کا ادراک ہی نہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ ملک جو ہے پاکستان یہ کس طرح حاصل کیا تھا، اس کے لیے کتنی قربانیاں اور کتنے خون بہا ہوئے۔ لیکن اگر آج انہوں نے یہ کبھی حرکتیں اس مغرب کو دیکھتے ہوئے اس کے دلدادہ بنتے ہیں، اور اپنے کوئی شاید مائٹ بھی پاسبل کہ یہ کوئی ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی ایک کبھی حرکت ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ٹرینڈ بنے جا رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہاں پہ وہ فیوچر سیکیور نہیں، ہمیں زندگی ہماری سیکیور نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں، فلاحی ریاست میں، ادارے میں کسی جگہ پہ بھی ان کو کوئی اجازت حاصل ہے۔ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس نے ان کا نام تو ڈبویا ہے، شاید مجھے لگتا ہے پاکستان کا بھی یہ ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے، اور آئین پاکستان میں اور کہیں پہ بھی اس حوالے سے کوئی ہمیں CRPC اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہم جنس پرستی میں آگے عمل دخل لیں۔ یہ صرف ایک اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، اور نالائق اور ناسمجھ لوگ اور ان کی آگے اولادیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ اس پاکستانی ملک کی معاشرے میں جس طرح ایک فتنہ خواہ کا ٹرینڈ آیا تھا اور وہ اپنے کردار تک پہنچا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ایک نیست و نبود ہو کے اینڈ ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑے باپ کی بات کی، نجم سیٹھی صاحب ہمارے بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں جگنو محسن، وہ بھی سینئر سیاستدان ہیں، وہ بھی صحافی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین پر جب ایسی کوئی خبر وہ سنتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے؟ کہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے دکھ کی کیفیت ہے۔ ان کا تو کوئی ایسا نہیں لگتا مجھے کہ ان کا یہ خیال ہوگا ان کا بچہ یہ کارنامہ کرے گا اور وہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے، ان کے لیے بھی دکھ کی کیفیت ہے۔ لیکن یہ صحبت کا اثر ہے، دا مین وہ نون بائی ہز کمپنی کیپس، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر جو اس نے صحبت حاصل کی اس پہ ذرا نظر رکھتے، کیونکہ لوگوں کے مختلف مقاصد، اور اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے جن کا ایک نام ہے، تو یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے حوالے سے انہیں مطلب لوگوں کے سامنے ایسا نیکڑ کیا جائے کہ جس میں ان کا کردار سامنے آئے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر یہ ایک گنہونی کو سازش ہو سکتی ہے۔ ان کا بیٹا میں تو یقین نہیں رکھتا، لیکن اگر وہ اس طرف جا رہا ہے تو اس کو ہدایت اور اسے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کی میں دعا کر سکتا ہوں۔ آپ ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کی تمام عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں، کیا کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اس کے اوپر کیا موقف رکھنا چاہیے، یا کیا ایسا اقدام کرنا چاہیے جس سے اس عمل کو جو ہے وہ فوری طور پر، اس ناسور کو پھیلنے سے فوری طور پر روکا جائے؟ دیکھیں جی، جیسی ایز اٹ از وین انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے کسی کو بھی، تو پاکستانی کوئی بھی شہری کمپلینر بن کے ان کے خلاف اپلیکیشن موو کر سکتا ہے، جس میں معاشرے میں یہ جو تناؤ، یہ حبس اور یہ جو کبھی حرکات کر کے یہ اس میں جو لعنتی جو رول پلے کر رہا ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں دوسرا یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو یہ حرکات و سکنات ہے اس حوالے سے بھی اسٹیٹ خود سیلف اس کا نوٹس لے سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں
کہیں پہ بھی آپ کو اسٹیٹ کے حوالے سے اس میں اس کی رٹ کو آپ ایک تو معاشرتی جو بگاڑ ہے اس کے ذمہ داران بھی ہوتے ہیں، تو ایک معاشرتی جو آپ کے روایات ہیں ان کے بگاڑ میں بھی اسٹیٹ کا ایک رول ہوتا ہے۔ آپ کلچر کو کسی حوالے سے یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کلچر میں آپ بے ایمانی لائیں۔ دیکھیں افغانستان کا کلچر یہاں پہ نہیں چل رہا، یہاں پاکستان کا کلچر ہے، اس طرح ترکی کا کلچر نہیں چل رہا۔ پاکستانی معاشرہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں وہ رول پلے کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو اور پاکستان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ پاکستانی شہریت جو ہے وہ منسوخ کرنی چاہیے، انہیں جو ہے وہ پاکستان سے بدر کر دینا چاہیے؟ دیکھیں نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستانی شہریت کا جو ہے نا وہ یہ کوئی ایسا اس میں لاء میں آتا ہے کہ ایسے رول والے کو کر دینا چاہیے، لیکن ہم ایک ایگزامپل بنا کے ان کو اس حوالے سے اس نیش تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ خود ہی ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ آپ کسی کو اس کی شہریت سے اس طرح محروم نہیں کر سکتے۔ آئین پاکستان ایسا نہیں کہتا کہ یا اس میں ہم اس کی اجازت کی ایسی ملے کہ آپ کسی بندے کو اس کی کسی کبھی حرکت پہ اس کے مطابق جو CRPC میں لاؤ ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، یعنی یہاں پہ ان کے خلاف مقدمات درج ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، یہ معاشرے میں جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا، اس حوالے سے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو سکتا ہے اور لینا چاہیے، کیونکہ یہ آنے والی نسلیں جو ہیں ایک یہ جس طرح رول پلے کیا جا رہا ہے اور یہ جو بھی اس میں معاملہ کیا جا رہا ہے اس میں ہماری آنے والی میرے اپنے گھر میں میرے اپنے بچے، آپ کے بچے اس سارے اثر کو لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سوال جواب کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک معاشرے میں جب آپ کسی ینگ جنریشن کو لے کے آتے ہیں تو ان کے کویشچن کے آنسر کے رپلائی روک سکتے ہیں آپ؟ وہ اب آپ انہیں کیا بتائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو ان کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ کو ان کو کوئی جو نا یہ جو روکنے کے انسدادی کاروائی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، راجہ خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے، احکامات جاری کرنے چاہیے، اور پاکستان کا کوئی بھی شہری جو ہے وہ اس عمل کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروا سکتا ہے، کمپلینٹ کروا سکتا ہے، اور قانون جو ہے اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ کسی کو ہمارا آئین پاکستان یہ اجازت نہیں دیتا کہ مرد کے ساتھ بدفعلی یا کوئی اس طرح کا اس کی حرکت کرے جو کہ اسلام میں ممانعت ہے، جو کہ ہمارے آئین پاکستان میں جو ہے وہ منع ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اور جیسے بات کی نجم سیٹھی صاحب کی، جگنو محسن صاحبہ کی، تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی تردید یا ان کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں آئی، اور نہ ہی علی سیٹھی کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق آئی ہے۔ تاہم یہ خبریں بڑی زور سے گردش کر رہی ہیں، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ بڑا غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی فلاحی ریاست میں اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ حکومت پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔